لگتا ہے کہ بھارت میں ہزاروں مسلم کنبوں کو بے گھر کرنے کی مہم شروع کی گئی ہے۔ بی جے پی کی حکومت والی ریاستیں اتراکھنڈ، آسام اور مدھیہ پردیش میں ہزاروں مسلم کنبوں کو بے گھر ہونے کا خطرہ شدید ہو گیا ہے۔ اتراکھنڈ میں نینی تال ضلع کے ہلدوانی قصبے میں ہزاروں کنبوں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے، کیونکہ مقامی انتظامیہ نے 4365 مکانات کو توڑنے کی نوٹس جاری کر دی ہے، جس پر 9 جنوری سے کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ مکانات 78 ایکڑ اراضی پر ریلوے کی غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی ہے اور اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے حکم پر انہیں منہدم کرنے کے لیے نشانات لگا دیے گئے ہیں۔ ان میں بیشتر مکانات کافی عالی شان ہیں۔ جس علاقے کو منہدم کیا جانا ہے وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد رہتے ہیں۔ ان میں 95% مسلمان اور 5% ہندو ہیں۔ یہ لوگ تقریباً 80 برس سے یہاں آباد ہیں۔ یہاں تقریباً 20 مساجد، 9 مندر، کمیونٹی سینٹر اور متعدد اسکول بھی ہیں۔ عدالت نے ان سب کو منہدم کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے 20 دسمبر کو پوری بستی خالی کرانے کا حکم دیا۔ ریلوے نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ اس کی زمین ہے جس پر لوگوں نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مقدمے کے دوران ریاست کی بی جے پی حکومت نے عدالت سے کہا کہ چونکہ یہ جائیداد ریلوے کی ہیں، لہٰذا اس معاملے میں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عدالت کے فیصلے کے خلاف گزشتہ ہفتہ ہلدوانی میں زبردست احتجاج بھی ہوا تھا۔ ہزاروں مرد خواتین سڑکوں پر اتر آئے تھے۔ اپوزیشن کانگریس کے مقامی رکن اسمبلی سمت ہردیش کا کہنا ہے کہ بی جے پی حکومت نے مقدمے کی درست طور پر پیروی نہیں کی ہے، جس سے لوگ مایوس ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں رہنے والوں کے پاس وہ تمام سرکاری دستاویزات موجود ہیں جو حکومت جاری کرتی ہے، لیکن چونکہ لوگ کانگریس کے امیدوار کو کامیاب بناتے رہے ہیں، اس لیے شاید انہیں اسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے آسام میں بھی سینکڑوں افراد کو بے گھر کرنے کے لیے حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں۔ بی جے پی کی حکومت والی شمال مشرقی ریاست آسام میں بھی مبینہ غیر قانونی تجاوزات کو خالی کرانے کے لیے مکانات کو منہدم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان میں تقریباً 5000 مکانات ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔ آسام سے رکن پارلیمان بدرالدین اجمل نے اس حوالے سے بھارتی صدر دروپدی مرمو کو ایک خط لکھا۔ ان سے حکومت آسام کو ہدایت دینے کی درخواست کی ہے کہ کم از کم اس سردی کے موسم میں کوئی متبادل انتظام ہونے تک لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل نہ کیا جائے۔ بدرالدین اجمل کا کہنا ہے کہ سب سے قابل اعتراض بات یہ ہے کہ بے دخلی کی یہ مہم جانبدارانہ انداز میں چلائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو ان علاقوں سے نکال کر دوسرے علاقوں میں منتقل کرنے کے لیے کوشش جاری ہے۔ دوسری طرف ریاستی وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تجاوزات کو خالی کرنے پر عمل کیا جا رہا ہے، یہ نہیں رکے گا اور تمام افراد خواہ ہندو ہوں یا مسلمان، انہیں ان علاقوں کو خالی کرنا پڑے گا۔ اعداد و شمار کے مطابق 2021 سے اب تک آسام میں 4000 سے زیادہ مکانات کو منہدم کیا گیا ہے۔ ان میں بیشتر گھر مسلمانوں کے ہیں۔ دوسری جانب مدھیہ پردیش کی بی جے پی حکومت نے اجین شہر کے مسلمانوں کے گلمہر کالونی کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سن 2028 میں اجین میں ہندوؤں کا کمبھ میلہ لگے گا اور اس میں آنے والوں کے لیے گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ کی ضرورت ہوگی اور اسی جگہ پر پارکنگ بنائی جائے گی۔ مقامی بلدیہ اس حوالے سے 11 دسمبر کو ایک نوٹس بھی جاری کر چکی ہے۔ حالانکہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی کالونی کسی سرکاری زمین پر نہیں آباد ہے، بلکہ کسانوں اور دیگر افراد سے خریدی گئی ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ دریائے شپرا کے پاس جہاں کمبھ میلے کا انعقاد ہونا ہے، ایسی بیکار زمینیں پڑی ہیں جہاں پارکنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن حکومت ان مسلمانوں کے گھروں کو خالی کرانے پر تلی ہوئی ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔